ماں باپ کی اہمیت۔ باپ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کے کریں۔ یاد رکھیے، باپ بوڑھا ہو کے نہیں مرتا، اکیلا ہو کے مرتا ہے۔ ماں، بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہیں، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل کے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انا کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو۔ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پہ نہیں، اللہ پہ کرو۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، خواہشات، احساسات اور لوگ۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اور اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کامیابی کی کہانیاں مت پڑھیں، آپ کو صرف ایک پیغام ملے گا۔ ناکامی کی کہانیاں پڑھیں، آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ آئیڈیاز ملیں گے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ جنگ لڑنی ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پہ۔ زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو بڑے ہی ہنر آتے ہیں۔
سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ تجربات کتابوں سے نہیں ملتے، سال لگتے ہیں، اور سال بھی عین جوانی کے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔